بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ دن پہلے ایک مسلم خاتون سیما حیدر اس کا نام تھا، وہ بہت ہی وائرل ہوئی اور وہ انڈیا میں چلی گئی اور ایک جو ہے وہ ہندو لڑکی سے اس نے شادی کی۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس شادی کے بارے میں کیا کہیں گے، تو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی دوستو۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیما حیدر کا آج کل سوشل میڈیا پر خوب چرچا ہے۔ پاکستان اور بھارت میں سیما اور سچن کا نام ہر جگہ گونج رہا ہے۔ خاتون پاکستانی ہے اور سچن ہندو اور بھارتی شہری۔ کچھ لوگ دونوں کی محبت کی تعریف کرتے ہیں تو کچھ ان کے خلاف ہے۔ خاتون کے بار بار بدلتے بیانات اور لب و لہجے پر اب بہت سے سوال اٹھنے لگے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے پسماندہ سے علاقے کی سیما نے اپنا اور پھر بچوں کے پاسپورٹ بنوا لیے۔ کراچی سے شارجہ پھر نیپال کیسے پہنچی؟ بھارت داخل ہونے پر بھارتی فورسز نے کیوں نہیں روکا؟ سیما کی کہانی کی اصل حقیقت کیا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے، مگر پہلے آپ کو اس واقعے کا پس منظر بتا دیں تاکہ جن کو علم نہیں کہ سیما حیدر کا واقعہ کیا ہے وہ بھی اس سے متعلق جان سکیں۔ ناظرین، سیما ایک پاکستانی خاتون ہے۔ اس کی شادی غلام حیدر نامی شخص سے ہوئی۔ ان دونوں کے 4 بچے ہیں۔ موبائل پر گیم PUBG کھیلتے ہوئے سیما حیدر کا رابطہ دہلی کے رہنے والے سچن سے ہوا۔ دونوں نے آن لائن باتیں کی اور پھر ان کی آن لائن ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ دونوں محبت کرنے لگے اور اس کی بھنک سیما نے اپنے شوہر کو نہیں لگنے دی۔ محبت نے جب جوش مارا تو سیما سرحد پار کر کے غیر قانونی طور پر نیپال پہنچی اور پھر وہاں سے بھارت میں داخل ہو گئی اور سچن کے ساتھ رہنے کے لیے گریٹر نیواڈا پہنچ گئی۔ یہ دونوں کرائے کے اپارٹمنٹ میں ایک ساتھ رہنے لگے، مگر جلد ہی پولیس کو اطلاع مل گئی کہ ایک پاکستانی خاتون غیر قانونی طور پر رہ رہی ہے۔ جب سچن کو یہ بات پتہ چلی کہ پولیس کو سیما کی موجودگی کا علم ہو گیا ہے تو وہ اسے اور اس کے بچوں کو لے کر فرار ہو گیا۔ وہاں سے یہ خبر پھیلنا شروع ہوئی اور بھارتی میڈیا تک بھی جا پہنچی، جو بال کی کھال اتارنے کا ماہر ہے۔ بھارتی میڈیا نے پہلے تو سیما حیدر کو ISI کا ایجنٹ قرار دیا، پھر لو جہاد کی طرف معاملہ موڑا کہ یہ خاتون سچن کو مسلمان کرنا چاہتی ہے۔ پھر طرح طرح کے بیانات آنا شروع ہو گئے۔ پولیس نے سیما کو پکڑ لیا تو معلوم ہوا کہ محترمہ سچن کی محبت میں گرفتار ہیں۔ بھارتی میڈیا نے فوراً لو جہاد کا لفظ اپنی رپورٹنگ سے نکال دیا، کیونکہ سیما نے دعویٰ کیا کہ اس نے اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب جوائن کر لیا ہے۔ مذہب بدلتے ہی پولیس نے اسے چھوڑ دیا اور وہ اب نئی دہلی کے کچھ دور ایک گاؤں میں رہتی ہے۔ کہتی ہے کہ وہ پاکستان نہیں جائے گی، سچن کو چھوڑنے سے مر جانے کو ترجیح دے گی۔ میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، سچن سے شادی کر کے یہاں کی ناگرکتا بننا چاہتی ہوں، کیونکہ میں واپس نہیں جاؤں گی، میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتی، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر گئی بھی نا تو پاکستان میں مجھے وہاں مار دیں گے میرے گھر والے۔ اگر میں واپس گئی میں رہ نہ پاؤں گی، میں مر جاؤں گی، میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ پولیس کو تفتیش کے دوران جوڑے نے کہا کہ انہوں نے نیپال کے راستے ہندوستان میں داخل ہونے کے بارے میں YouTube ویڈیو کی مدد سے مہینوں تک پلاننگ کی اور پھر مئی میں وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ ضمانت پر رہائی کے بعد سیما اور سچن میڈیا والوں کے سامنے اپنی کہانی دہراتے ہیں اور شہرت حاصل کر رہے ہیں۔ بھارت میں اس جوڑے کا زبردست خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ آس پاس کے دیہات کے ہجوم ان سے ملنے جا رہے ہیں، مگر وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سیما کی باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ BJP کی ساکشی مہاراج نے کہا کہ تجربہ کار سیاستدان بھی مائک پر آ کر بولتے ہوئے حق لاتے ہیں، تو سیما بے باک انداز میں میڈیا میں بات کرتی ہے، انگریزی اور ہندی میں بولتی ہے، مگر کہتی ہے کہ 5ویں پاس ہے۔ 4 بچوں کے ساتھ پاکستان سے بھارت میں پہنچ گئی۔ تفتیشی ایجنسیاں سیما کے معاملے کو سنجیدگی سے دیکھے، کیا پتا وہ جاسوس ہو۔ 5ویں پاس بتائی جا رہی ہیں، لیکن اچھے نیتا پترکاروں کا سامنا نہیں کر سکتے، اس طرح سے وہ ہندی میں اور انگلش میں پترکاروں سے بات کر رہی ہیں۔ پریم الگ چیز ہے، پرنتو 4 بچوں کی ماں اس عمر میں ہندوستان کے کسی ہندو سے پیار، مجھے لگتا ہے کہ جانچ ایجنسیوں کو بہت گمبھیرتا سے اس میں جانچ کرنی چاہیے، راشٹر کے ساتھ کہیں کھلواڑ نہ ہو جائے۔ سیما کے اپنے بیانات میں بھی تضاد ہیں۔ خود کو مسلمان کہتی ہے مگر کلمہ نہیں سنا سکتی۔ قرآن پاک کی کوئی سورہ سننے کا کہیں تو اس سے کوئی جواب نہیں بن پاتا۔ ایک ایسی لڑکی جس کو پڑھنا نہیں آتا، ایسی مسلمان جس کو کلمہ یاد نہیں، وہ چند دنوں میں اتنی صاف ہندی کیسے بول سکتی ہے؟ کراچی میں جہاں 12 لاکھ میں ایک دکان نہیں مل سکتی، وہاں 12 لاکھ میں گھر بیچنا کیا مذاق نہیں؟ پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں نماز اور صورتیں نہ آنا عام سی بات ہے، لیکن کلمہ اور نماز کوئی بھی مسلمان بھول نہیں سکتا، مگر سیما کو تو یہ بھی نہیں آتا۔ آپ خود ہی دیکھ لیجئے،
जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। 5 होती हैं, फजर, ये मगरिब। इस किस्म की शादियों से मुतालिक उलमाए कराम का क्या कहना है, हम आपको ये बताते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदू और मुसलमान के दरमियान शादी के मामले पर कहा कि कुरान सूरह बकरा में कहता है, और मुशरिक औरतें जब तक ईमान न लाएं उनसे निकाह न करो, और मुशरिक औरतों से ईमानदार लौंडी बेहतर है, गो वो तुम्हें भी भली मालूम हो, और मुशरिक मर्दों से निकाह न करो यहाँ तक कि वो ईमान लाएं, और अलबत्ता मोमिन गुलाम मुशरिक से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें अच्छा ही लगे। ये लोग दोजख की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह जन्नत और बख्शिश की तरफ अपने हुक्म से बुलाता है और लोगों के लिए अपनी आयतें खोल कर बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि कोई ईमान वाला मर्द या औरत चाहे गुलाम हो, वो ईमान न रखने वाले मर्द और औरत से बेहतर, चाहे वो पूरी दुनिया के बादशाह या मलका ही क्यों ना हो। मुसलमान औरत और गैर मुस्लिम मर्द का शादी करना ऐसा ही है जैसे किसी गाड़ी का एक पहिया साइकिल का हो और दूसरा ट्रक का हो। ये गाड़ी चलेगी नहीं। हर मुसलमान औरत चाहेगी कि इसके शौहर भी जन्नत में जाए और इसके लिए तगोदो करेगी। अल्लाह ताला ने बारहा फरमाया कि वो हर गुनाह माफ कर सकता है मगर शिर्क माफ नहीं करेगा। अगर तो औरत मुसलमान है और शौहर गैर मुस्लिम तो इसको लाजमी कोशिश करनी चाहिए कि वो शौहर को भी मुसलमान करे। ऐसे ही अगर मुसलमान शौहर है तो उसको चाहिए कि गैर मुस्लिम बीवी को मुसलमान करे। अगर वो औरत मोहब्बत में पढ़कर इस्लाम से ही इनराफ कर ले तो शौहर की दुनिया और आखिरत तो बर्बाद ही है, बीवी ने भी अपनी कर ली। So in Islam, a Muslim girl cannot marry a non-Muslim man. And as I told earlier, the reason is that if you have a vehicle, one tire of the vehicle is of a cycle, of a bicycle, and the other tire, it is of a truck. But naturally the vehicle will not run. And furthermore, every human being would want that their spouse also go to Jannah. So if she claims to be a Muslim, her main purpose of life is to please Allah subhanahu wa ta'ala. And as I told you, that the Quran says in Surah Nisa chapter 4, 48, Surah Nisa chapter 4, 116, that Allah will forgive any sin, but the sin of shirk, associating partners with God, He will never forgive. So how can she have a life partner whose purpose of life is different? That means maybe you are selfish. You want to go to Jannah, but you don't want your life partner to go to Jannah. So surely, if she really loves the husband, she should put an ultimatum that if you continue, you will not go to Jannah. So put an ultimatum that if you want me, you will also get Jannah by accepting Islam. If you accept Islam, I am with you. Otherwise, I am not with you. So that she gets the best of this world and he also gets the best of both the world. नाज़रीन, एक मुसलमान औरत का भारत में पहुंचकर फौरी तौर पर हिंदू मजहब कबूल करना, साड़ी पहनना, इतनी साफ हिंदी जबान बोलना सवालिया निशान है। सीमा के हिंदी के अलावा भी कई सवालात हैं जो काबिल गौर हैं। मीडिया पर बहुत ज्यादा शोहरत पाने की वजह से सीमा और सचिन के इस खेल की हकीकत बहुत जल्द सामने आ जाएगी। लेकिन अगर आप भी वाकयात की कड़ियां और झोल सामने रखें तो सच्चाई तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।